औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा। नाज़रीन, वफाकी वज़रा बराए मनसूबा बंदी असद उमर का कहना है कि 10 दिसंबर को इमरान खान कराची में जदीद ट्रांसपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे। इससे पहले भी कई इफ्तिताह हो चुके हैं। इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के एक्स डेप्टी मेयर अरशद हुसैन साहब। आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इससे पहले कई इफ्तिताह हो चुके हैं, ग्रीन लाइन और दीगर और मनसूबों का जो है खान साहब ने इफ्तिताह किया। 10 दिसंबर को जो इफ्तिताह करने जा रहे हैं जदीद ट्रांसपोर्ट का, क्या ये जदीद ट्रांसपोर्ट भी सिर्फ इफ्तिताह की हद तक रह जाएगी या वाकई कराची की आवाम को मिल पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अब शुक्रिया आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। जहाँ तक आपके सवाल है, एक है हिस्ट्री कराची की कि यहाँ पे कोई चीज़ भी इफ्तिताह के बाद नज़र नहीं आती। अच्छा, इसको ग्रीन बस की जो सर्विस है, मेट्रो कहें, इसको ग्रीन बस कहें, जो भी ऑरेंज आगे से ऑरेंज हो जाती है, वो आगे जाके इन सब की आगे जाके ऑरेंज तो सिंस गवर्नमेंट की है और ये ग्रीन लाइट नहीं गया कि वो नाजरबाद पे दोनों एक दूसरे को कनेक्ट हो रही हैं। अच्छा ओके। नाजरबाद बोर्ड ऑफिस पे एक दूसरे को आके कनेक्ट हो रही है। तो ये एक जैसी हिस्ट्री है कि जैसी, लेकिन ये गुरु मंदिर तक तो ये तैयार हो चुकी है, नुमाइश तक। देखिए, अल्लाह करे, हम तो होप फॉर द बेस्ट कर सकते हैं। अल्लाह करे कि ये इफ्तिताह हो और इसमें बसें चलने लगे, यही कही जा सकती है। और हिस्ट्री तो ऐसी है नहीं कि जिसके लिए ये कहा जाए, लेकिन थोड़ा बहुत नज़र आता है, इनकी एफर्ट्स नज़र आती हैं। पीटीआई के हमारे जो साथी हैं, ये असद उमर साहब हैं और सारे कोशिश कर रहे हैं। ये अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी के साथ अगर बात करते बढ़ती हुई महंगाई, तो सर आपके सामने है एक मिनी बजट भी आपके सामने है, वो भी पेश कर दिया गया है। उसमें भी आवाम को क्या रिलीफ मिलता है अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन 21% अशिया खुर्दो नोश में जो है इजाफा हुआ है, जिसमें घी, तेल, दालें, चावल, आटा, सब चीज़ें उसमें जो है हैं। आवाम 25,000 में क्या गुजारा कर पाएगी? जैसे कि आपने ये बोला कि 25,000 में अगर एक छोटा फैमिली है 4 पर्सन की, वो भी मुश्किल है उसके पास। 21 अशिया पे सर, 21 अशिया पे उन्होंने अब देखिए, इजाफा किया है। हमारी एक प्रॉब्लम हमारे मुल्क में है कि किसी चीज़ की अगर कीमत बढ़ जाती है तो फिर वो वापस नहीं आती। अब जैसे ये 21 अशिया पे इन्होंने इजाफा किया है, उससे और किन किन चीज़ों पे इजाफा होगा ये भी देखना होगा। अभी तो देखें, पेट्रोल अभी स्टिल, अब जब पेट्रोल आगे जाके जैसा सुन रहे हैं और पेट्रोल में होना है, तो फिर उसके बाद उसने कहाँ जाना है। तो ये मतलब सर, ये पेट्रोल और ये इस तरह की जब आवाम के ऊपर महंगाई के बाद गिरा दिया जाएंगे तो आवाम किस तरह से सर्वाइव करेगी? मेरा सवाल ये था कि 25,000 में एक दिहाड़ीदार बंदा जो है, वो जो डेली वेजर है या मतलब जिनकी 25,000 तनख्वाह है, वो किस तरह से अपनी पूरी फैमिली को लेकर चलेंगे इस महंगाई के दौर में? देखिए, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। एक आम सेंसिबल बात है कि ऐसी मुमकिन ही नहीं है कि 25,000 में एक छोटी भी फैमिली जो है उसको सर्वाइव करे। लेकिन लोग कर रहे हैं सर्वाइव, ये भी एक अपनी जगह पे बात है। लेकिन ये कि महंगाई, इस गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा महंगाई के बारे में। इसलिए बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। जो बड़े जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन निचले तबके के बारे में नहीं सोचता, नहीं सोच रहा। इसी तरह वजीर आला सिंध जो है, उन्होंने भी 25,000 रुपए जो है कहा गया था कि मजदूरों को दिए जाएंगे, तो वो कहाँ है 25,000 रुपए? क्या उनको मिल रहे हैं? वजीर आला सिंध की तो बात ही ना छोड़ो ना। वजीर आला सिंध तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो तो ऐसा जाहिर करते हैं कि वो और एक उनके एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे कराची के अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। कराची की हिस्ट्री देख लें, कराची में आप तरक्याती काम देख लें कि पीपल्स पार्टी के किसी दौर में अगर तरक्याती काम कराची में हुए किसी भी किस्म की, ना कोई ये पैसे लगाते हैं, ना ये जॉब्स देते हैं कराची वालों को। कराची वालों को तो ऐसा लगता है इनकी कोई एक दुश्मनी सी है जो उसे निकालते हैं। तो वजीर आला की बात तो मेरे ख्याल में ऐसी ही होती चाहिए। सर, उनका कहना है कि कराची की आवाम खुद यहाँ पे अप्लाई नहीं करती है, उनको प्राइवेट जॉब्स, बैंक्स और उनको बैंकर्स बनने का, प्राइवेट फर्म्स में ज्यादा खुश रहने का शौक है। उनसे ये बात कही जाए कि एक दफ़ा ओपन मेरिट पे जॉब्स दे दे, उसमें ये जो डोमिसाइल वगैरह का सिलसिला ना डालें, ओपन मेरिट पे दे दे, फिर देख लेते हैं कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितने लोग। देखिए, हम भी एक सियासी पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमारे अपनी एक पार्टी, हमारे पास इतने लोग आते हैं जॉब्स के लिए। तो ये तो भुट्टो के ज़माने से गवर्नमेंट में है यहाँ पे, सिंध गवर्नमेंट में। मेरे ख्याल में 2 या 3 टर्न होंगे बीच में, जो एक जाम सादिक पालना है और एक ये अरबाब रहीम है। इसके अलावा सारी गवर्नमेंट सिंध पीपल्स पार्टी की रही। अगर ये कहते हैं तो कराची को कितना डेवलप किया इन्होंने, क्या क्या कराची,
کتنی جابس ہیں ایسا مقصد آپ بھی بیٹھی ہیں اور آپ کا ایک سرکل ہے, آپ ہو گیا معلومات کر لیں کہ لوگوں کو جاب کی ضرورت نہیں ہے, ایک عام آدمی باہر نکل کے دیکھ لیں, کسی کو بھی کہتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا یہ کہہ رہے ہیں اپلائی نہیں کرتے, اپلائی تو بہت کرتے ہیں. ہمارے جو ہم کے ایم سی میں تھے, اب کے ایم سی میں ہم جب تھے تو وہاں پہ لوگ آتے تھے ہمارے پاس جابس کے لیے. اب آپ خود سوچیے, ایک جس کو فادر آف دی سٹی کہتے ہیں, میئر کراچی, اور اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہو کسی کو اپوائنٹ کر لے, تو آپ نے تو خود ہی ایک حد بندی کی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ جاب دینی نہیں ہے کراچی والوں. ٹھیک ہے جی, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بلدیاتی بل کو کیوں مسترد کر رہی ہے؟ یہی ساری بیسس ہیں اس کی. دیکھیں پہلے ہی بلدیاتی نظام میں ایک میئر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اب لے دے کہ جو تھوڑی چیزیں تھیں وہ بھی واپس لے رہے ہیں. سارے ہاسپٹل, عباسی شہید ہاسپٹل لے رہے ہیں, کے آئی ایچ ڈی ہے وہ لے رہے ہیں, صوبراج یہ لے رہے ہیں, اس کے بعد تعلیمی جتنے بھی ہیں وہ لے رہے ہیں. تو رہ کیا جاتا ہے کے ایم سی والے کے پاس؟ جو ایک میئر ہے وہ کرے گا کیا؟ ابھی جو ہمارا ایک ٹرن اوور تھا اس میں ہم کیا کر رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. گیٹ منیاں کلیکٹ کر رہے تھے ادھر سے, زو سے, فلاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. تو اب یہ ہاسپٹلس وغیرہ بھی چلے جائیں گے تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ میئر کراچی کرے گا کیا؟ ان سے سوال یہ کیا جائے گا میئر کراچی کرے گا کیا؟ اس کا کام کیا رہ جاتا ہے؟ کیا کام رہ جاتا ہے اس کا؟ جب یہ ہاسپٹل بھی لے کے جا رہے ہیں, پہلے ہی ساری چیزیں ان کے پاس ہیں, ٹاؤن پلاننگ ان کے پاس ہے, جتنی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیں وہ سب ان کے پاس ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو متحدہ جو ہے کس ٹائپ کا یہ بل چاہتی تھی؟ کیونکہ جب آپ کے دور نظامت جو ہے آپ بول رہے ہیں کہ اختیارات نہیں تھے, ہمارے پاس اس طرح کے ڈپارٹمنٹس نہیں تھے کہ ہم کھل کے کام کیا, مطلب ہائرنگ وغیرہ بھی نہیں کر سکتے تھے ہم. تو آپ لوگ کس طرح سے چاہتے ہیں کہ ہمیں فری ہینڈ دیا جائے؟ دیکھیں ہم نے تو یہ ایک چیز چھوٹی سی رکھی تھی کہ 18ویں ترمیم کے بہت بڑے یہ وہ ہیں نا دائی ہیں پیپلز پارٹی والے, اس میں ہی ایک 140A ہے آرٹیکل, اس کو اپلائی کر دیں. ہم تو اور کچھ کہہ ہی نہیں رہے, ہم تو آئینی کی بات کر رہے ہیں. آئین کے اندر 140A ہے, اس کو اپلائی کر دیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جیسا بھی آتا ہے سسٹم آ جائے گا. اب یہ سسٹم نیا لے کے آ رہے ہیں, پتہ نہیں 25 ٹاؤن کے لیے جا رہے ہیں, جی ہاں, تو 25 ٹاؤن کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں بس کتنے بھی ٹاؤن آپ بنا لیں, جب اختیار نہیں ہوگا کسی کے پاس ریونیو جنریشن کی جگہ نہیں ہوگی, تو وہ تو پھر اس کے ہاتھ پیر بندھے ہی رہیں گے نا سر. یہ ہے. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ کس طرح کا اختیار متحدہ چاہتی ہے؟ ہم نے تو یہ بولا, میں نے آپ سے کہا کہ 140A آرٹیکل ہے, اس کے اوکے, اندر جتنے بھی اختیارات ہیں وہ دے دیں. چاہیے. اب ہم نے مقصد آئین سے باہر کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم آپ سے یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ آپ کے جو اختیارات ہیں وہ ہمیں دے دیں, ہم نہیں کہہ رہے. ایک آئین کے اندر ایک آرٹیکل آپ ہی کا آئین بنا ہوا, اس میں ہی ایک آرٹیکل ہے 140 ہے, اس کو اپلائی کر لیں نیچے کی طرف بس. ٹھیک ہے جی سر. کراچی کا انفراسٹرکچر جو ہے تباہ کرنے میں کس کا کردار ہے؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ متحدہ اس میں ملوث تھی, اور متحدہ کہتی ہے کہ اس میں اور جماعتیں ملوث تھی, انکلوڈنگ جو ہے پیپلز پارٹی. دیکھیں ہم بھی گورنمنٹ میں گائے بگائے رہیں, ہم اس سے ہم راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے, ہم بھی کہیں نہ کہیں ضرور اس کے قصوروار ہوں گے. لیکن مین اسٹیک ہولڈر جو ہوتا ہے وہ قصوروار ہے. ابھی پچھلے تقریباً 14 سال سے ان کی گورنمنٹ, ہم چلے کوئی تباہ کر کے چلے گئے کچھ بھی, 14 سال سے تو یہی ہے نا, جو بنا لیتے اس وقت کیوں نہیں بنا. ان کے پاس تو سارے اختیارات ہیں نا. 18ویں ترمیم بھی ہے جس کی وہ دہائی فیڈرل کو بھی دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. اس میں جہاں پہ آپ کی وہ ہوتی ہے پسند, وہاں پہ آپ کام کرتے ہوتے, اور جہاں نہیں ہوتی ہے تو وہاں آپ یہ کہہ کے بیٹھتے. لیکن سر یہ جو دیگر جماعتیں وہ متحدہ کو اس سے قصوروار کیوں ٹھہراتی ہیں؟ دیکھیں بہت ساری, ہر جماعت کا اپنا اپنا ایک اسٹیک ہے کراچی کے اندر, صحیح, اور متحدہ قومی موومنٹ اس اسٹیک کے بیچ میں آتی ہے, بس اس طرح سے ہم قصوروار ہیں. ٹھیک ہے جی سر. متحدہ سمیت دیگر جماعتیں جو ہیں اس بل کو مسترد کرتی نظر آئی ہیں, جس میں پی ایس پی بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے, جی جی اے بھی, جماعت اسلامی, پی ٹی آئی. تو یہ جو آپ لوگ آپس کی کوئی مشاورات آپ لوگ کی چل رہی ہے, آگے کا لائحہ عمل کس طرح سے تیار کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا آپ بیٹھ کے بات کریں گے آپ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ پیپلز پارٹی سے تو ہم کیونکہ نے پیپلز پارٹی 12 مرتبہ انہوں نے کہا ہے کہ آئیں بیٹھے میں اپنے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ہم دعوت دیتے ہیں ان ساری جماعتوں کو, آئیں ہم سے بیٹھ کے بات کریں. مجھ سے بلا لینا, مجھ سے بلائیں گے تو وہی نا, وہ اسٹیک ہولڈر ہے. کسی سے اگر آپ کو بات کرنی ہوگی مجھے تو میں بلاؤں گا نا اسے. پھر اگر آپ بلاتے ہیں اور نہیں آتے تو ایک پرابلم ہوتی ہے. ایک کہہ دینا شوز میں آ کے کہ ہم مشاورت کرنا چاہیں, کہاں مشاورت آپ کر رہے ہیں, آپ کب بلا رہے ہیں؟ آپ نے سوری یہ بل پیش کیا اس سے پہلے مشاورت کی نہیں کی,
ادھر اسمبلی میں آپ نے ایون اس پہ ڈسکشن کرنا بھی پسند نہیں. پورے واک آؤٹ انہوں نے خود کیا تھا. تو آپ جب ایک آدمی کو بات کرنے ہی نہیں دیں گے اور اسے ٹائم ہی نہیں دے رہے ہیں تو پھر وہ واک آؤٹ ہی 5 کرے گا. منٹ کا ٹائم دیا تو انہوں نے سر آپ کو. اب آپ خود سمجھیے کہ تین پارٹیاں جو بڑی ہیں, ایک جو اتحاد جی ڈی ہے اس میں تو اور بھی چھوٹی چھوٹی پارٹی ہیں, ان کو آپ 5 منٹ دے رہے ہیں, اس کا مقصد آدھا منٹ ہر آدمی بات کر لے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, سلام. اس طریقے سے ہوتا بولے ہم نے ان کو 5 منٹ دیے تھے لیکن ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں آیا تو پھر اس لیے ہم لوگوں نے مجبوراً اس کو وہ کیا. تو کہنا 5 منٹ دیں گے پھر ایسی بات ہو سکتی ہے. تو ابھی جو آپ لوگ دعوت دے رہے ہیں پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ دینا دعوت ایک آفیشلی ہمارے پاس. ابھی تھوڑے دن پہلے ہم خالد محمود صدیقی بھائی نے خود ہی اوپن فورم پہ یہ بات بولی کہ ہمیں بلائیں گے, ہم جائیں گے ضرور, بات کریں گے ان سے, کیوں نہیں کریں گے, صحیح ضرور کریں گے بات. آپ بلائیں تو طریقے سے بلائیں, آپ آفیشلی کر کے بلائیں, پھر بیٹھیں مشاورت کے لیے, بات نیت نظر آئے نا مشاورت کرنے میں. سر بلدیاتی منسٹر ناصر حسین شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ساری چیزیں جو بل منظور کیا ہے یہ آپ لوگوں کی مشاورت سے کیا گیا ہے. کب کیا مشاورت؟ اب پھر ایسا میں پریس کانفرنس ہم نے دیکھی ہوگی ان کی, انہوں نے پریس کانفرنس میں بات ہم کی نے بھی پریس کانفرنس میں یہ بات بولی ہے نا. یہ بلیمنگ گیم ہے نا, یا تو ہم سچ بول رہے ہیں یا آپ سچ بول رہے ہیں. آپ ریکارڈ دیکھیں, آپ نے اگر مشاورت کہیں کی ہوگی تو کہیں کوئی میٹنگ ارینج کی ہوگی, وہاں آپ بیٹھے ہوں گے, بات کر لیں کس سے بات ہوئی تھی, کس سے مشاورت ہوئی, بتا دیں. چل تو پھر مشاورت نہیں ہوتی. مشاورت کے لیے آپ کو ایک وفد کو بلانا پڑتا ہے, ایک ٹائم آپ کو کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد مشاورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین خوش آمدید. سر ارشد صاحب, وسیم اختر صاحب کن اختیارات کا ذکر کرتے رہتے تھے, وہ کون سے اختیارات تھے جس سے وسیم اختر صاحب کو مرحوم رکھا گیا تھا؟ وسیم اختر بھائی جو ہیں انہوں نے شروع میں جیسے ہم وہ میئر بنے تھے اس کے 6 مہینے بعد یا سال بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں 140A کی اختیارات کی بات, وہ ہمیشہ اسی کی اختیارات کی بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اسی کے لیے ہم نے پٹیشن دائر کی تھی, اور وہی ہم اختیارات مانگ رہے ہیں. ہم کوئی باہر سے اختیارات نہیں مانگ رہے, ہم وہ کوئی اختیارات نہیں مانگ رہے جو ہمیں نہیں چاہیے. ایسے کوئی اختیار جو آئین میں دیے گئے وہ اختیارات ہمیں دے دیں, وہ ان اختیارات کی بات کرتے تھے. تو میں یہ کہنے کا مقصد تھا کہ ابھی جو وہ جن اختیارات کی بات کرتے ہیں اب تو آپ کو وہ سارے اختیارات تقریباً مل رہے ہیں. آپ کو واٹر بورڈ چاہیے تھا, SBCA چاہیے تھا, وہ سب تو آپ کو دیا جا رہا ہے. SBCA کہاں دے رہا ہوں, SBCA تو سندھ گورنمنٹ کا ہے, یہ ہمیں دے رہے ہیں سالڈ اینڈ ویسٹ, اور واٹر بورڈ دے رہے ہیں. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ڈیولپمنٹ کی جتنی بھی ہیں وہ کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں. ٹاؤن پلاننگ نہیں دے رہے ہیں. جب شہر کی ٹاؤن پلاننگ آپ کے پاس نہیں ہوئی تو آپ کس طریقے سے کام کریں, یہ ہے ساری چیز. ٹھیک ہے جی. جماعت اسلامی کی کراچی بچاؤ مارچ کی تحریک میں متحدہ شریک ہوگی. دیکھیے تو ہم فیصلہ کریں گے, بھی ہماری مشاورت ہوگی, رابطہ کمیٹی میں بیٹھ کے فیصلہ ہوگا. یہ کوئی ایسی چھوٹی بات نہیں کہ بیٹھ کے مشاورت کریں گے. چھوٹی بات نہیں ہے سر, ان کا بھی وہی مقصد ہے جو آپ لوگوں کا مقصد ہے. تو بیٹھ کے پھر بات کریں گے اس پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا سر, یہ جو جس طرح سے واٹر بورڈ اور دیگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں, کیا یہ بلدیاتی جو بل منظور ہوا اس میں یہ ڈپارٹمنٹس بھی جو ہے بلدیات کے پاس ہوگی یا پھر سنگا میں؟ دیکھیں واٹر بورڈ اور سالڈ ویسٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں نا, نہیں وہ دے رہے ہیں, وہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہاسپٹلس اور یہ لے رہے ہیں, بس 2 چیزیں دے رہے ہیں, باقی اور ساری چیزیں لے رہے ہیں اس طریقے. ٹھیک ہے جی. سر آپ اپنے تھوڑی دور نظامت کے بارے میں بتائیں, کس طرح سے آپ, کیونکہ آپ ڈپٹی میئر تھے, آپ نے اپنا وقت گزارا, کس طرح سے کام کرنے میں کون کون سے مشکلات آپ نے فیس کی, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو وہ کون سی جو ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ڈپٹی میئر اور میئر کو لازمی چاہیے ہوتی ہیں اختیارات؟ دیکھیے ایک چیز یہ ہوتی ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں وسیم بھائی میئر تھے اور میں ڈپٹی میئر تھا, اور ہم ہی اس شہر کے پانی کے لیے احتجاج کر رہے تھے. پانی کے لیے, جبکہ پانی دینا بلدیہ کا کام ہوتا ہے. پانی کا تو مسئلہ کافی پرانا مسئلہ ہے. والی بات نہیں, جب واٹر بورڈ ہمارے پاس نہیں ہوگا, ہم احتجاج کر رہے ہیں اس لیے کہ شہر کو پانی ملنا چاہیے, نہ کہ لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے تھا ہمارے خلاف. ایسا ہونا چاہیے تھا نا کہ میئر اور ڈپٹی میئر جو ہے اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے کہ بھائی, لیکن نہیں, اس لیے کہ اختیارات نہیں ہیں. اب دیکھیں بیسک چیزیں ہوتی ہیں بلدیات میں, لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, سیوریج کا کام ہوتا ہے. آپ بھی یہاں رہتی ہوں, جس علاقے میں بھی رہتی ہوں,
बेसिक चीज़ें होती है. आप अगर किसी चेयरमैन के पास जाना चाहेंगे तो उसके पास सबसे बेसिकली बेसिक चीज़ों के लिए जाएंगे, और सबसे बेसिक चीज़ होती है सीवरेज. और सीवरेज ही आप सही नहीं करवा सकते, फिर क्या? आप इलाके में रोड डाल दें, सीवरेज है तो फिर दूसरे दिन टूटना शुरू हो जाता है. नहीं सर, मुर्तज़ा साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे इस चीज़ का. मुर्तज़ा साहब इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं कि वाटर बोर्ड का एमडी उनके साथ होता है. ठीक है. अगर कर रहे हैं वो काम, अल्लाह करे कर रहे हैं, हमें तो खैर नजर नहीं आता कहीं, लेकिन चले अगर कर रहे हैं, हम मान लेते हैं उनकी बात. नहीं, उनके जितने मेरे पास एमपीएस एमएनएस वगैरह आते हैं वो सब बोलते हैं कहते कि हैं हम ऐसे तो बकायदा ऐसे बोलते तो हैं और काम उसके ऊपर हम भी फौरन बहुत सारी एक्शन होता चीजें है. दे देंगे, कह देंगे. ऐसे कहने से नहीं होता, दिखाना पड़ता है. और दूसरी चीज ये कि उनके पास वो एक अलग से पोर्टफोलियो भी है उनके पास, वो एडवाइजर टू सीएम भी है. बिल्कुल. उस पोर्टफोलियो को भी वो यूटिलाइज कर सकते हैं. उनके पास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनका पैसा रोक लेगी. उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता, हमारे साथ हुआ ऐसा. तो ये सारी चीज़ आप लोगों के पास रोक ले गए रोकते थे. थे, पैसे बहुत रोकते, हमारे पास तो बहुत हुआ ऐसा. अच्छा. ये बजट के पैसे जो हैं वो रोक लिए जाते, फिर किस तरीके से दिए जाते थे वो भी एक अपनी हिस्ट्री है वो भी. ठीक है जी. नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के स्पीकर, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे. उनसे भी हम जो है ये बल्दियाती बिल है उसके बारे से गुफ्तगू करेंगे. छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें.